اسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسٹر 5 اپریل کے دن تھا اور پرسوں ایسٹر کو 30 دن ہوں گے، 1 مہینہ۔ اور میں بار بار ان دنوں عرض کرتا رہا کہ یاد رکھیں 40 روز تک ایسٹر کی خوشیاں جاری و ساری رہیں گی اور پھر عید سعود منایا جائے گا، خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور پھر عید پینتیکوست کا دن بھی آئے گا۔ اس لیے ان دنوں ہماری زیادہ توجہ خدا کے مقدس کلام کی طرف ان واقعات پر رہی جو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے کو الگ رکھتے ہیں۔ اور میں نے ہر پیغام سے پہلے یہ بھی بتانے کی اور یاد دہانی کرانے کی کوشش کی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی حیات مبارکہ میں 3 امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں: آپ کا تجسم، آپ کی تسلیم اور آپ کی قیامت، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور یہی انجیل ہے، اور آج ہم انجیل ہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں شاگردوں کی منادی کا مرکزی نقطہ ہی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ اس لیے عہد جدید میں 104 مرتبہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ انجیل پاک کی تشہیر مقدس پطرس نے اپنے پہلے واعظ میں کی۔ اعمال 2 باب اگر آپ پڑھیں تو پطرس نے ثابت کیا کہ مسیح کا مرنا، جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق تھا اور یہ خدا کے علم سابق میں تھا، اور اس انجیل پاک کی قدرت نے 3000 لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ جی کتنی انجیلیں ہیں، لوگ فٹافٹ بیان کریں گے جی 5، بعض کہیں گے 4۔ جو 4 کہتے ہیں وہ شاید متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کے انجیلی بیان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ انجیل پاک مقدس متی کے مطابق یا اس کی معرفت لکھی ہوئی انجیل۔ اور جو بعض 5 انجیلیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 4 انجیلاں تو 1 80 جلدی کر دیں جی۔ چلو یہ بھی بات ماننے والی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے مسیح خداوند کو پریزنٹ کرنا ہے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت کو، اس کی صلیبی موت کو اور اس کے تجسم کو۔ لیکن آئیے میرے ساتھ خداوند کا مقدس کلام کھولیے اور آج ہم انجیل پاک کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انجیل ہے کیا۔ مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ Epistle of Paul to the Corinthians نے chapter 15 verse 1 through 4 لکھا ہے، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں
جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوگا۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ انجیل۔ اور انجیل کیا ہے؟ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، جس نے میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ انجیل پاک سمجھنے میں خداوند آج ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہمیں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے المسیح کی موت، تدفین اور قیامت کتاب مقدس کی بنیاد پر۔ جب ہم کتاب مقدس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد پاک نوشتیں ہیں۔ 39 کتابیں پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک، جن دنوں میں پولس رسول نے یہ خط لکھا، اس وقت تک کبھی تک عہد جدید پوری طرح وجود میں نہیں آیا تھا۔ کتاب مقدس کی بنیاد پر المسیح کی موت، کتاب مقدس کی بنیاد پر المسیح کی تدفین اور المسیح کی قیامت کتاب مقدس کی بنیاد پر۔ تو آئیے سب سے پہلے نقطے پر غور کریں کہ المسیح کی موت کتاب مقدس کے مطابق، المسیح کی موت کا سبب، سب سے پہلی بات ہمارے گناہ۔ وہ کیوں ہوا؟ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر المسیح کی موت کا سبب ہمارے گناہ ہیں۔ اس نقطے پر زیادہ روشنی تو نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ المسیح سراسر پاک تھے۔ مقدسہ مریم کے بدن اطہر سے بے پدر پیدائش لے کر وہ موروثی گناہ سے پاک پیدا ہوئے، اور ان کی حیات مبارکہ میں کوئی گناہ کبھی نہ دیکھا گیا۔ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ اس نے اپنی جان کی قربانی گناہ کے لیے گزرانی، اس نے اپنی جان موت کے لیے اڈھیل دی۔ اور مقدس پطرس رسول لکھتا ہے، پہلا پطرس 2 باب کی 24ویں آیت، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ مسیح کی موت کا سبب ہمارے گناہ، اور المسیح کی موت کتاب مقدس کے مطابق تھی۔ انبیاء کرام نے بار بار پیش گوئیاں کی اس کی موت کے حوالے سے، لیکن یسایہ نبی جسے عہد عتیق کا مبشر کہہ کر پکارا جاتا ہے، 53 باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک لکھا ہے، اس نے اپنی جان موت کے لیے اڈھیل دی۔ اور شریعت کی روح سے بھی تصدیق، استثناء
21واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے اس کی لاش رات بھر درخت پر نہ لٹکی رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا. آگے بڑھے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے اندر 24ویں باب میں اپنی نظریں لگا لیں. پچھلے اتوار ہمارا پیغام مقدس لوکا کے انجیلی بیان ہی سے تھا. اماؤس کی راہ پر جانے والے 2 شخص جو حیران تھے، جو پریشان تھے، جو مایوس تھے خداوند یسوع المسیح کی موت کو لے کر. اور خداوند یسوع مسیح نے ان مسافروں سے، ان شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوکا کا انجیلی بیان 24واں باب 25ویں سے 27ویں آیت تک. اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں ان کو سمجھا دی. یاد رکھیں ولیم ڈیل کہتا ہے کہ مقدس موسیٰ کی تصدیق پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی نبی تک 500 سے زیادہ عہد عتیق میں خداوند یسوع المسیح کی موت کے بارے میں، اس کی حیات مبارکہ کے بارے میں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی. اور تبدیلی صورت کے وقت جب وہ پہاڑ پر تھے، لکھا ہے موسیٰ اور ایلیا اس کے انتقال کا ذکر کر رہے تھے. موسیٰ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے اور ایلیا صحائف انبیاء کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر، اس کے انتقال کا ذکر انبیاء کرام نے بڑی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ کیا. خداوند یسوع المسیح کی موت کی تصدیق جب وہ صلیب پر ہوا، سرکاری گواہوں کو خدا نے کھڑا کیا. ایک صوبیدار نے پسلی میں بھالا مارا، پانی اور خون بہہ نکلا، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس کی موت صلیب پر ہو چکی ہے. اور اس کی تصدیق پلاطوس نے اسی صوبیدار کو بلا کر کی کہ اسے مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی. اس کی موت کتاب مقدس کے مطابق تھی. ایک روایت کے مطابق رومی سپاہی کا وہ بالا خداوند یسوع المسیح کی پسلی کو چیرتا ہوا اس کے پھیپھڑے اور دل تک جا پہنچا. خداوند یسوع مسیح کی موت کتاب مقدس کے مطابق یہ انجیل ہے جس کا پہلا نقطہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اب آگے بڑھیں تو دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی تدفین کتاب مقدس کی بنیاد پر. عزیزو، اگر آپ یوحنا کا انجیلی بیان پڑھیں، لکھا ہے سبت شروع ہونے کو تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی آئے اور انہوں نے پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جب وہ زندہ تھے. وہ ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب تھے، اور ان کی لاشوں کو کھینچ کر انہوں نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا. اور جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، دیکھا کہ وہ مر چکا ہے.
شاید وہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو بھی ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہی وہاں پھینک دیتے، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ عین اس وقت جب وہ یہ سوچ و بچار کر رہے تھے، ارمتیا کا رہنے والا مقدس یوسف جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہو چکا تھا، سنہیڈرم کا ممبر تھا، پلاطوس کا وہ پروانہ لے کر اس مقام تک پہنچ گیا اور خداوند یسوع المسیح کی لاش کو ریسیو کیا تاکہ اعزاز و استحقاق کے ساتھ اسے نیکودیمس کے ساتھ مل کر دفن کر دے۔ اور یاد رکھیں، خداوند یسوع المسیح کے لاش کے حصول کے لیے اگر آپ متی کا انجیلی بیان 27واں باب 57 سے 60 آیت تک پڑھے تو لکھا ہے، جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر جو اس نے چٹان میں کھدوا رکھی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی قبر کا ذکر حضرت داؤد نے 16ویں زبور میں کر رکھا تھا، جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں رکھی ہے۔ یہ سارا نبی نے 53ویں باب میں کہا، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا کفن مقدس یوسف نے اعلیٰ درجے کا خریدا، اور نیکودیمس کوئی 40 سیر کے قریب مر اور عود لے کر آیا تاکہ اعزاز کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا جائے، کیونکہ ہمارے سامنے خداوند کے مقدس کلام کی ایک ایک بات پوری ہونی ضروری تھی۔ اگر آپ 45واں زبور اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، تیرے ہر لباس سے مر اور تاج، عود اور تاج کی خوشبو آتی ہے۔ مسیح کا دفن کتاب مقدس کی بنیاد پر تھا۔ جو لوگ مسیح کے دفن ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کی موت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کتاب مقدس سے انکار کرتے ہیں جس کے اندر 50 سے زیادہ پیش گوئیاں اس کی زندگی کے بارے میں کی گئی۔ المسیح کی تہذیب و تدفین چاروں انجیلی بیانات میں قلم بند ہیں، اور اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس فریضہ کو 2 اہم شخصیت نے جو یہودی صدر عدالت کے 71 ممبران میں شامل تھے استعمال کیا، اور اس کے دفن کے گواہ سردار کاہن، فقی اور فریسی، ارباب اختیار، جنہوں نے پلاطوس کے پاس جا کر کہا کہ اس کی قبر پر پہرا بٹھایا جائے۔ بشپ جان سی رائل کہتا ہے کہ خدا نے ان کو گواہ کے طور پر قائم کیا کیونکہ کلام پاک کی وہ بات پوری ہو۔ 67 زبور کی 10ویں آیت جہاں لکھا ہے، لیکن
انسان کا غضب خدا کی ستائش کا سبب بنے گا. اس وقت وہ غضب میں آئے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کی آواز تو بند کر دی. اب ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد لاش چرا کر لے جائیں اور مشہور کر دے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے. اور خدا نے زبور 2 کی اس پیش گوئی کو بھی پورا کرنا تھا. بادشاہ طیش میں ہے، حاکم غصے میں ہے، لیکن ان کا غضب ہی خدا کی ستائش کا سبب بن گیا، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. اب تیسرا اور آخری نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی قیامت کتاب مقدس کی بنیاد پر حضرت ایوب مذہب ابراہیمی یہودی مسیحی اور اہل اسلام بھی حضرت ایوب کا ذکر کرتے ہیں، جس نے 2000 سال قبل خداوند یسوع المسیح کی قیامت کا یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا. ایوب 19واں باب 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. حضرت داؤد نے 1000 سال قبل جسے مذہب ابراہیمی عظیم بادشاہ اور عظیم نبی مانتے ہیں، اس نے 110 زبور میں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا تذکرہ کیا. پھر 725 قبل از مسیح میں ہوشیہ نبی نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے پاتال تیری ہلاکت کہاں رہی. یہی وہ نعرہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد لگایا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. کتاب مقدس کی پیش گوئیاں پوری ہوئی. ہفتے کے دن وہ بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. کلام مقدس میں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کئی بار اپنے شاگردوں کے ساتھ محل گفتگو ہوتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ ضرور ہے ابن آدم مصلوب ہو، ضرور ہے کہ ابن آدم مر جائے، ضرور ہے کہ ابن آدم دفن کیا جائے، اور ضرور ہے کہ ابن آدم تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے 5 بار ان چیزوں کو دہرایا اور وہ اپنے قول کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا اور 12 مرتبہ 40 دنوں میں مختلف مقامات پر مختلف ظہور کے ساتھ اس نے ایک پیغام دے کر کہا کہ میں زندہ ہوں، مر گیا تھا زندہ ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا. صرف میں ذکر کروں گا کس کس مقام پر کن کن کو خداوند یسوع مسیح دکھائی دیا اور پھر اپنے پیغام کو
क्लोज करूंगा। अपने कौल के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक मुख्तलिफ 12 मुकामात पर, सबसे पहले मरियम मगदलिनी पर, मरकस 16वां बाब 9वीं आयत, फिर कब्र वक्त पर आई हुई खवातीन पर, फिर अमाउस की राह पर चलने वाले 2 शागिर्दों पर, फिर खुदावंद यीशु मसीह पतरस पर ज़ाहिर हुए, फिर 10 शागिर्दों पर, फिर 11 शागिर्दों पर, फिर 7 शागिर्दों पर, और फिर आगे बढ़े तो हमें पता चलता है गलील के पहाड़ पर 11 शागिर्दों पर। 9वीं बात, मत्तिया मसीहत के 2 आलमगीर शागिर्दों पर, 2 शागिर्दों पर, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। 12 शागिर्दों पर पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। फिर 500 से ज्यादा भाइयों पर, फिर यीशु के भाई याकूब पर, फिर सब रसूलों पर, और ये तमाम के तमाम गवाह बने और उन्होंने बताया कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात की, उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद। इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि इंजील पाक तब मुकम्मल होती है जब हम इन तीनों चीजों को किताब मुकद्दस की बुनियाद पर समझते हैं कि अल मसीह मुआ किस बुनियाद पर? किताब मुकद्दस की बुनियाद पर। वो दफन हुआ किस बुनियाद पर? किताब मुकद्दस की बुनियाद पर। तीसरी बात, वो मुर्दों में से जी उठा किसकी बुनियाद पर? किताब मुकद्दस की बुनियाद पर। वो जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं, जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। जिसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल पर पुतमस के जजीरे में जाहिर होकर अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और उसे याद दिलाया कि मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा हूं, मर गया था, जिंदा हूं, अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यह है अंजील, और जिसे हमने दूसरों के साथ शेयर करना है। जो सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, उनको बताओ कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। अब आप समझ जाएंगे और कभी ये नहीं कहेंगे कि 4 अंजीलें हैं, बल्कि ये कहेंगे कि अंजील एक ही है और 4 अंजीली बयानात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शागिर्दों ने अपने अपने फ्रेमवर्क में रूहुल कुद्स की कुदरत और हदायत से कलमबंद किया। यही तो बात है जो गैर कौमों के लिए ठोकर का बायस बनती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरह बयान करें कि अंजील है क्या। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए आप पाक मेज की तरफ आएं और अपने आप को खुदावंद की मेज के लिए तैयार करें ताकि ये हमारे लिए बरकत का वसीला बने। हमारे मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उसने शुक्र करके रोटी ली, उसे तोड़ा और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि ये मेरा बदन है।
اسی طرح پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرے خون میں وہ نیا عہد ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ عزیزو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ان عناصر کی تقدیس کے لیے خدا ان سے دعا کریں کہ یہ روٹی اور شیرہ ہمیں سے ایک ایک کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے، اس کی افادیت ہمارے بدنوں میں۔ اے باپ، تیرے پیارے بیٹے اپنے مدجی خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے جو مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمارا مدجی ٹھہرا۔ اسی نے فرمایا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور ہم آج اس روٹی اور شیرے کو دیکھ کر اس کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا بدن ہمارے گناہوں کے لیے توڑا گیا، اس کا خون ہماری ناراستی کو دھونے کے لیے بہایا گیا۔ خداوند ان عناصر کی تقدیس فرما اور ہمارے لیے برکت کا وسیلہ بنا، مسیح خداوند کے بابرکت نام سے آمین۔ میں گزارش کروں گا ایلڈر صاحبان سے کہ وہ آگے آئیں، جتنے بھی خدا کے خادم ہیں آگے آئیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون جو ہمارے گناہوں سے توڑا گیا، ہم سب ہمیشہ اپنی بہنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس روٹی اور شیرے کو بڑے ادب کے ساتھ لے کر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھیں۔ جب ہم سب اسے حاصل کر لیں، شکر گزار دل کے ساتھ ہم اسے کھائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون جو ہمارے گناہوں کے لیے توڑا گیا اور بہایا، ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے لیے توڑا گیا اور بہایا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند کا پاک بدن اور پاک خون۔ بھائی لوگ آئیں، ادھر سے شروع کریں گے ہم۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمارے مدد جی خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون۔ کوئی بھائی بہن اگر رہ گیا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اس کے حکم کے مطابق
ہم اس روٹی کو لیں, شکرگزار دل کے ساتھ کھائیں. آئیے اس پیالے کو لیں جس کا ذکر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے خون میں وہ نیا عہد ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. میری یادگاری کے لیے یہی کیا. شکر کی دعا کریں گے. خدا باپ جی, آپ کتنے مہان اور عظیم ہیں جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دسترخوان بچاتے ہیں. شکرگزار ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان تقویت پائیں, ہم اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے, اور ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں. اسی کے نام سے آمین. عزیز و وقت ہے کہ ہم اپنے ہدیوں سے خدا کی پرستش کریں. کھڑے ہو جائیں گے اور زبور نمبر 72 جو حضرت سلیمان نے لکھا, سب مل کر اس زبور کو گائیں گے, اور اسی دوران ہم خدا کے دیے ہوئے پیسے خدا کو لوٹائیں گے. رہے گا نام صدا دے کر اسی رہے گا جب تلک سورج رہے. سب مل کر خدا کے جناب کے یہ خوبصورت رہے گا نا صدا دی کر مسیحا, رہے گا نا صدا دی کر مسیحا, رہے گا جب سورج رہے گا, رہے گا رہے گا. اس کو
کے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں تاکہ خادم سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور دینے والے ہاتھوں کے لیے خاص دعا کریں اور آخری دعا اور کلمات برکات سے جماعت کو رخصت کریں۔ آئیے آخری دعا جو پاسبانی دعا ہے، اس میں اپنے اپنے دل خدا کے آگے اٹھے لیں۔ صادق القول خدا اپنے پاس آنے والوں کو ہرگز نکال نہیں دیتا۔ جو بھی آپ کے دل کی آس مراد ہے اسے وہ جانتا ہے، پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے باپ، بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، اپنے آپ کو خالی کر کے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو تیرے آسمان کی طرف اٹھا کر حضور قلب کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے صادق القول خدا، آج اپنے گھر میں آئے ہوئے ایک ایک بیٹے اور بیٹی کو اپنے پاک ہاتھوں سے چھو دے۔ ان کی کمزوریاں، بیماریاں تیرے بابرکت نام سے جاتی رہیں، مشکلات آسان ہو جائیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں۔ دل اور رخساروں پر بہنے والے آنسو تیرے پاک ہاتھوں سے پوچھے جائیں۔ زخمی دل شفا پا کر تیرے گھر سے رخصت ہوں۔ اے مال کے دو جہان، کبھی سننے میں نہیں آیا کہ تیرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر گیا ہو۔ تیرے شاہانہ خزانوں کے دروازے سدا کھلے رہے اور کھلے رہیں گے۔ ایمان لانے والوں کو تو کبھی مایوس نہیں رہنے دیتا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی پر نظر کرم فرما اور اپنے پاک ہاتھوں سے برکت دے کر اپنے گھر سے رخصت کر۔ ہمارے پاس جو درخواستیں خداوند تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہماری بہن جوزفین کو شفاء کامل عطا فرما، اور خداوند ان کے جس طرح بہت سارے رزلٹ نیگیٹو آئے، اور بھی زیادہ خداوند تیری قدرت ظہور پذیر ہو اور تیری بندی شفا پا کر تیرے نام کی گواہی دے کہ میرے خدا نے میرے لیے کتنے کتنے بڑے کام کیے۔ بہن شازیہ سلامت کے لیے، داؤد بابر کے لیے، بہن اقبال بانو کے لیے، بھائی نتھانیل کے لیے، زاہد شوکت کے لیے، بہن نصرت کے لیے، بہن ارم کے لیے، بھائی منیر اور ان کی اہلیہ کی صحت کے لیے، ان کے بیٹے کی صحت کے لیے، گلوریا سیموئل کی باقی ماندہ کمزوری کے لیے، سونیا فرحان کے لیے، سسٹر جولیا جو برما سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے، سونیا کبیر کے لیے، زکریا اعجاز کے لیے، بھائی بشیر عنایت کے لیے، خالد ایوب کے لیے، پاسٹر نیندر پال کے لیے، اور مکایا شکیل کے لیے، اور ایک بچہ پاکستان میں ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے، خداوند اس کی کامیاب سرجری کے لیے ہماری دعا ہے۔ ہمارے بھائی سہیل توفیل کے لیے جن کی ٹانگ میں شدید درد ہے، بھائی ناصر مغل کی بیک پین کے لیے خداوند ان کو کامل شفا عطا فرما، اور ہمارے بھائی جمشید عنایت کے لیے بھی ہماری درخواست ہے کہ خداوند ان کی ساری پاؤں کی درد یسوع کے نام میں شفا میں بدل دے۔ مسائل میں گرے ہوئوں کے لیے بہن مریم ایوب کے لیے، نعیم انجم کے لیے، پادری فرنینڈس کے لیے، پادری سیمول میسی کے لیے، بھائی سلیم کے لیے، آصف نیلسن کے لیے،
खुदावंद तो इनकी मदद फरमा, बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी बरकत दे। और हमारे पास कुछ गमज़दा ख़ानदानों की जो दरख्वास्तें हैं, ऐ बाप हम उनको भी तेरे हजूर याद करते हैं। भाई रेमंड ली की वालिदा मोहतरमा ये जहान फ़ानी से कूच कर गई, खुदावंद गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली दे। हमारे हम खिदमत भाई पादरी अनवर रहमत जहान फ़ानी से कूच करके तेरे पास आए, खुदावंद उनको भी तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा। भाई शकील अलेक्जेंडर की सासू ये जहान फ़ानी से कूच कर गई, उनके गमज़दा ख़ानदान के लिए भी तसल्ली की दुआ करते हैं। जिन्हें कामयाबी दरकार है, अपने भाई कयूम की बेटी रूद के लिए हमारी दुआ है। और भी जो खुदावंद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, उनकी कामयाबी के लिए हमारी दरख्वास्त तेरे हजूर है। इस अमन के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और पूरे खित्ते में अमन के लिए हमारी दरख्वास्त है। सलामती अता फरमा। ऐ बाप ये हदिये और नजराने और बहाना शुक्रगुजारियाँ और दैयकियाँ जो तेरे लोग तेरे हजूर ला कर रखते हैं, आसमान खोल, कसरत से बरकत दे और कोई भी खुदावंद तेरी बरकत से महरूम ना रहे। आने वाले इतवार के ख़ास प्रोग्राम के लिए हमारी दुआ है कि खुदावंद तू आसमान को कसरत से खोल कर बरकत देना, दूर और नज़दीक से आने वालों को बाहिफाजत लाना। सारा डिसिप्लिन तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद सब कुछ तू करने की कुदरत रखता है। हम एक दिल एक जान होकर इन सारी दरख्वास्तों को तेरे कदमों में रखकर उसी नाम का वास्ता देते हैं जिसने फरमाया कि मेरे नाम से जो कुछ भी मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा, यीशु के पाक नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोखनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की बरकत अब से हमेशा तक आप सबके साथ रहे, आमीन।